بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ایران امریکہ مذاکرات، سب کی نظریں پاکستان پر۔ اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونے جا رہے ہیں۔ کیا امریکی صدر پاکستان آئیں گے؟ 2006 کے بعد سے کسی بھی امریکی صدر نے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ جارج ڈبلیو بش مشرف کے دور میں پاکستان آئے تھے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کو کہا کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر وہ پاکستان آئیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستان کا ڈپلومیٹک سکوپ، ان تمام جو ہے چیزوں میں پاکستان جس طرح سے اس کی ری برانڈنگ ہوئی ہے، جس طرح سے پاکستان نے اپنا امیج بہتر کیا ہے، جس طرح سے پاکستان کا میڈیٹر کا رول ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ابھی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا اس میں اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا، اور وہ اس معاہدے سے پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ دنیا کی معیشتیں جو کہ تباہی کے دہانے پہ تھی، پاکستان وہ ملک ہے جس نے اس جنگ کو رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے سیز فائر کی بات کی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر کے بدلے ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا مکمل خاتمہ ہو۔ دوسری جانب آرمی چیف جو ہیں وہ ایران گئے، ایران سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیبنان کی سیز فائر اناؤنس کر دی گئی، اور اس سیز فائر کا کریڈٹ بھی جنرل عاصم منیر جو کہ ایران گئے تھے، جن کی جانب سے میسیجنگ کی جا رہی ہے، ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پالیٹکس کی بات کریں، ڈومیسٹک پالیٹکس، پی ٹی آئی اسی طرح سے تضادات کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس میں لڑائی جاری ہے۔ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے، ان کی آنکھوں کی سرجری کی گئی، ان کو ہاسپٹل لایا گیا۔ اس حوالے سے بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہماری کیپیسٹی کافی زیادہ ہے، 41,000 میگا واٹ جو ہے ناظرین وہ ہماری کیپیسٹی ہے، 26,000 میگا واٹ ہماری کھپت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیوں ہم لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں؟ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی، ابھی اس دورانیے میں کچھ کمی آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وزیر اعظم کے خصوصی معاون اختیار ولی صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیع جان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت شکریہ۔ اختیار صاحب، کیوں نہیں بشرا بی بی کی جو ہے ملاقات کرائی گئی؟ ان کی سرجری ہوئی، کوئی تھا نہیں ان کے پاس، اپنا رات گئی، یہ معاملہ ہوا، ان کی سرجری کرا دی گئی، ایسا کیوں ہوا سر؟ حکومت کی جانب سے کیوں نہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں قمبر بھائی، یہ تو نہیں ہے کہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، حکومت نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا۔ ان کو جیل سے اتارنا، ہسپتال منتقل کرانا، اور ان کی یہ جس کو یہ کہتے ہیں نا سرجری، یہ ایک پروسیجر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو پروسیجر تھا، پروسیجر ہو گیا خیر عافیت سے، اور بندے جیل میں بیمار ہوتے ہیں۔ یہ تو قیدیوں کا تو روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، وہاں پر قیدی کے روز ڈاکٹروں کی چیک اپ ہوتی ہے، کچھ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو دوائیاں دیتے ہیں، جن کو باہر لانا ہوتا ہے تو ان کو باہر لے آتے ہیں۔ یہ تو ڈیلی کی روٹین ہے جیل کی، اٹس ناٹ مطلب کوئی اسپیشل واقعہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن جو ان کی فیسیلیٹیشن تھی وہ حکومت نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ادا کر دی ہے۔ اختیار صاحب، آپ نہیں سمجھتے مطلب یعنی اگر پروسیجر ہے تو اس میں فیملی کا بھی رائٹ ہے، ان کو انفارم کیا جائے اور وہ پروسیجر کمپلیٹ کرایا جائے، فیملی بھی ظاہری بات ہے اس پروسیس کا حصہ بنے، بیکاز کنسرنز ہوتے ہیں فیملی کے۔ تو آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ اس پر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ہمیں انفارم تو کرتے۔ جیل مینول کے مطابق جیل کا قانون یہ کہتا ہے جب کوئی قیدی خود اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے اس کو جنرل انیستھیزیا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہو، کوئی چھت گر جائے، آگ لگ جائے، اس میں وہ انکانشیس ہو جائے، پھر اس کی فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایز سچ کوئی واقعہ نہ ہو تو پھر حکومت ہی خود ان کی نگرانی کرتی ہے، اور مریض خود اپنے فارم پر دستخط کرتا ہے اور وہ اس پروسیجر کے لیے الاؤ کر دیتا ہے۔ سیم از دا کیس جو گزشتہ عمران خان کا ہوا تھا، جو انہوں نے خود اپنے فارم پہ دستخط کیے تھے، یہ اسی طرح کا ایک کیس تھا اور اسی طرح ہوا اور ٹریٹ ہو گیا۔ سو میرے خیال میں نتھنگ واز اسپیشل ٹو انفارم اینی ون۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، یا کوئی یا ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی، یا کچھ اور ہو سکتا تھا۔ ایک پروسیجر تھا، پروسیجر ہیز بین ڈن۔ شفیع صاحب کیا کہیں گے بشرا بی بی کے حوالے سے؟ رات کو ان کی سرجری کی گئی، حکومت کے مطابق تو وہ ٹھیک ہیں، اور ان کا جو علاج ہے وہ یہ معمول کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ کیا گیا ہے۔
کوئی خاص بڑا آپریشن یا پھر ایسی بات جو کہ تشویشناک ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے قمر صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک بشرا بی بی کا صحت کا معاملہ ہے تو حکومت جو بھی کہے ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے کیس میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لاتے تھے اور ان کا علاج ہوتا تھا. تو اسی طرح وہی رویہ اور وہی واردات اپنائی گئی. بشرا بی بی کو رات کے اندھیرے میں نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ پارٹی کی کسی لیڈرشپ کو بتایا گیا. ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا، وہاں پہ ان کا پروسیجر ہوا اور پروسیجر کے بعد بھی ان کو ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا بڑا ضروری تھا، نہیں رکھا گیا اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیل شفٹ کر دیا گیا. تو بات یہاں پہ وہی آ جاتی ہے جو پہلے دن سے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صحت کا معاملہ ہو یا پھر بشرا بی بی کے صحت کا معاملہ ہو، ان کو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے. ان کا جو پروسیجر ہو وہ ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہونا چاہیے، ان کے فیملی ان کے ہمراہ ہونی چاہیے. دونوں کیسز میں جو ہے وہ قانون کو وائلیٹ کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل مینول کے مطابق دونوں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو جیل مینول کلاس بی انٹائٹل ہے، وہ بھی ان کو انٹائٹل نہیں کیا گیا. اور پھر جیل مینول کی یہ بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی قیدی کو باہر نہیں لا سکتے. انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی رات لیٹ نائٹ شفٹ کیا ہاسپٹل میں، اور کل بشرا بی بی کے کیس میں بھی سیم رویہ اپنایا گیا. اس پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہم عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں اور ہم عدالت میں یہ پلی اور یہ درخواست دائر کریں گے کہ ان کو نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. وہاں پہ ان کی فیملی ان کے ہمراہ ہونی چاہیے اور ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ان تک ممکن بنانا، اور اس اپلیکیشن میں ہم ڈیمانڈ شفیع جان صاحب، حکومت کہتی ہے کہ جنول کے تحت اگر کوئی بھی شخص وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے تو اس کو اکیلے پروسیجر کے لیے لے کے جایا جا سکتا ہے. اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس کی فیملی کو آگاہ کرنا ضروری ہے. مینول کے مطابق رات کے اندھیرے میں آپ کسی کو باہر نہیں نکال سکتے. جیل مینول کے مطابق ہی سابق خاتون اول بشرا بی بی کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کلاس بی انٹائٹل ہے جو نہیں دیا گیا. تو جیل مینول کی خلاف ورزی تو گورنمنٹ خود کر رہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ نہ آپ عمران خان صاحب تک کسی کی رسائی کو ممکن بنا رہے ہیں، آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، نہ آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی. دونوں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں. ہم کیسے ان پہ اعتماد کر لیں، کیونکہ بارہا انہوں نے جو دعوے کیے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کا کیس تھا، جب ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے شفٹ کیا تو یہ پہلے تردید کر رہے تھے، پھر کچھ دنوں بعد تصدیق کر لی، پھر یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، ان کا جو آنکھ کا ایشو ہے وہ ٹھیک ہے. جب ان سے سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عمران خان صاحب نے واضح کہا کہ ان کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے وہ جوں کا تو ہے، ان کو دکھائی صحیح نہیں دے رہا. تو ان پہ، ان کی باتوں پہ، ان کے دعووں پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے، بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات کو ممکن بنایا جائے اور ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ نجی ہاسپٹل سے ان کے ٹیسٹ کروائے جائے اور سرجری کے بعد جب ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا ان کو ضروری تھا، ان کو دوبارہ جیل منتقل کیا گیا. یہ تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں گہری تشویش ہے، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کچھ دیر میں اس کا لائحہ عمل آپ کے سامنے آ جائے گا. شفیع صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. اختیار ولی صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا. پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ان کی آنکھ ضائع ہو سکے حوالے سے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کا بتنگڑ بنانا، رائی کا پہاڑ بنانا اور چیزوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، وہ یہ ان کی عادت ہے اور اس طرح وہ کرتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ ان کا کام ہی ہے. وہ تو یہ بھی کہتے تھے عمران خان کو زہر دیا گیا ہے. اختیار صاحب، لیکن what about his عمران خان and talking about his spouse بشرا بی بی، ابھی رائٹ نو دونوں کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ They are good in condition of health. They are quite fit. کوئی سچ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وری کیا جائے، اور اگر کبھی ہوگی بھی تو کسی کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کسی سے بھی زیادہ میرے خیال میں جو ان کو فیسیلیٹیشن ہیلتھ کے حوالے سے دی جا رہی ہے،
شاید اگر وہ خود باہر ہوتے جیل میں تو یا وہ خود اتنا کیئر نہ کرتے یا ان کی فیملی بھی اتنا کیئر نہ کرتی اچھا جتنا ہم ان کا کر رہے ہیں. یس ویل شفیع صاحب، فیملی کے حوالے کیا اطلاعات ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ان کی حالت اب کیسی ہے بشریٰ بی بی کی، چونکہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی؟ یہ ہے کہ جب ان کو شفٹ کیا گیا تو نہ ہی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی تحریک انصاف میں کسی لیڈرشپ کو بتایا گیا. آج صبح ان کے فیملی کو بتایا گیا، ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے. فیملی کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سرجری کے بعد بشریٰ بی بی کو ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے دوبارہ جیل میں شفٹ کر دیا. جیل میں وہ سہولت ہی میسر نہیں ہے جو کہ ایک ہاسپٹل میں ان کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہم عدالت کا رخ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اور بشریٰ بی بی کو شفٹ کیا جائے نجی ہاسپٹل میں. ان کے فیملی کے زیر نگرانی ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونی چاہیے. لیکن شفیع جان صاحب، آپ جو ہے عدالتوں کا رخ تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل جو عدالتوں کے آلریڈی آرڈر آئے ہوئے ہیں، عدالتوں سے تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. تو رائٹ ناؤ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ عدالتوں کا جب رخ کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس چونکہ راستہ ہی یہ بچا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہی کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک عدالت کا ہے اور ایک مذمت کا ہے. مذمت کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ لائے عمل پہ غور کر رہی ہے، کچھ آپشن زیر غور ہے. ہم یہ چیزیں ذہن نشین کر چکے ہیں قمبر صاحب کہ یہ جو حکومت ہے یہ جب مشکل میں ہوتی ہے تو یہ پاؤں پڑتی ہے، اور جب مشکل سے نکل جاتی ہے تو یہ گریبان پکڑتی ہے. اور اس چیز کا ایکسپیرینس ہمیں کئی دفعہ ہو گیا ہے. مذمت کے لیے اور سڑک کو گرم کرنے کے لیے ایک لائے عمل پہ غور ہو رہا ہے، اور عدالت کا راستہ اس لیے ہم اختیار کر رہے ہیں کہ ہم عدالتوں سے ہی رہائی چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں محکوم ہو گئی ہیں. 3 سالوں سے عمران خان صاحب کا کیس نہیں لگ رہا، بشریٰ بی بی کا کیس نہیں لگ رہا. کیس لگ بھی جاتا ہے تو تاریخ چینج کر دی جاتی ہے، لیکن راستہ بھی اگر آپ قانونی طریقے سے دیکھیں تو یہی بچتا ہے. اسی عدالتوں میں ہم پیش ہوں گے. ہم قانونی اور آئینی لوگ ہیں. شفیع صاحب، 190 ملین کیس جو ہے اگلے ہفتے میں لگ رہا ہے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے گا اس کیس میں بشریٰ بی بی کو؟ دیکھیں، 190 ملین کی جو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ وہ جو پیمنٹ تھی وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے، شہباز حکومت کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. اگر اس وقت جو حالات بنی ہوئے ہیں، اگر وہ سبسڈی نہیں دے سکتے تو یہ 70 ارب سے زیادہ روپے بنتے ہیں. اسی پیسوں سے ہی اس عوام کو آپ ریلیف دیں. اب بڑا انٹرسٹنگ کیس یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جس کیس میں عمران خان صاحب اندر ہیں، جس کیس میں بشریٰ بی بی اندر ہے، اس کیس کے پیسے یہ حکومت کو مل چکے ہیں. اب وہ جو اس ایک جعلی مقدمے کے ذریعے عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو آپ نے ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ کیسز نہیں لگ رہے تھے. اب 22 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے. ہمارے وکلاء وہاں پہ پیش ہوں گے، ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ریلیف حاصل کر لیں گے. لیکن یہاں پہ 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ کورٹس جو ہیں یہ خالی بلڈنگز رہ چکی ہیں. لیکن ہمارے پاس جیسے میں نے شروع میں کہا کہ راستہ ایک ہی یہی بچتا ہے قانونی لحاظ سے، تو اسی راستے کو ہم اپنائیں گے. اختیار صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ڈیل جو کہ آج ایک خبر آئی ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ فیملی اور جو ہے بشریٰ بی بی کی فیملی اور عمران خان صاحب کی فیملی کوئی متنازع پریس کانفرنس نہیں کرے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، رہائی کی کوششیں تیز کی جائیں گی. اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف ملے گا. ڈو یو تھنک سو؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اب بیرسٹر گوہر اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیرسٹر گوہر کی بات کو پھر مصدقہ ہی سمجھا جائے. اور یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو کہتے تھے کہ نہ عمران خان کوئی ڈیل شیل نہیں کریں گے. تو یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے جو بیرسٹر گوہر نے دے دیا. ڈیل سمجھے یا ڈھیل سمجھے یا NRO سمجھے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان ڈیل لینے کے لیے بے تاب بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہو رہی ہے. اب اگر بشریٰ بی بی کی شکل میں ان کو کوئی ڈیل مل رہی ہے تو آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے ذریعے جو ہے ڈیل آفر کی گئی ہے عمران خان صاحب کو؟ میں تصدیق یا تردید تو نہیں کر رہا، لیکن میں بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کو آنر کر رہا ہوں. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اس کی ایک تو مثال جو ہے نا وہ ان اندھوں میں راجا بھی ہے، اور دوسرا وہ رضیہ بھی ہے ان گنڈوں میں پھنسی ہوئی. تو میں آئی ریئلی لائک اینڈ ریسپیکٹ دیٹ پرسن. ان کے لیے اور سلمان اکرم راجا کے لیے میری بڑی ہمدردیاں ہیں. وہ بڑے فنٹاسٹک قسم کے لوگ تھے، لیکن اپنے غلط پولیٹیکل فیصلوں کی وجہ سے میرے خیال میں وہ کٹ کاٹ اور وہ اختیار صاحب، what would we expect کہ بشریٰ بی بی جو ہے اگلے ہفتے میں باہر ہوں گی جیل سے؟ what would we expect؟
یہ تو سر بیرسٹر گوہر نے فی الحال نیوز دی ہے، ابھی فی الحال ہم ان کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں تو وہ درست ہی کہہ رہے ہوں گے. پھر آپ کا اپنا پولیٹیکل ایکیومن کیا کہتا ہے کہ وہ حکومت اس پہ اپنا موقف جو ہے وہ دے دے گی ایک آدھ دن بعد. فی الحال اس وقت وی آر بیزی ایٹ ایران اینڈ یو ایس اے ٹاکس، ہم اس میں بیزی ہیں. یہ بڑے یہ لوکل ایشوز ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک. اختیار صاحب، اور چیز جو کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ پہلے آیا اسلام آباد میں خصوصاً 8 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، کل کی بات کریں، اور پھر اس کے بعد پھر میڈیا پہ پریشر بنا لوڈ شیڈنگ آپ نے کم کر دی ہے. تو ایسا کیوں ہے سر کہ جب عوام چیخے چلائے تو آپ لوڈ شیڈنگ کم کر دیتے ہیں، اس سے پہلے بس عوام چپ ہے تو منڈی جاؤ؟ نہیں، یہ دس از ناٹ دا میٹر کہ مطلب عوام چیخے ہیں تو کوئی حل نکلا ہے. اس سے پہلے بھی پرسوں رات بھی منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، اویس لغاری صاحب کی، وہ پوری کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا کام کر رہے تھے اور وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اس سے اگلی رات بھی ایسی صورتحال تھی. کل بھی یہ ایسا تھا اور کل رات بھی ایسا ہی تھا. یہاں سے اٹھا کے ادھر پورا کرو، وہاں سے اٹھا کے ادھر پورا کرو، بیکاز آپ کے پاس پاور جنریشن کے مین جو 3 سورسز ہیں، ایک گیس ہے، ایک آپ کے پاس فرنس آئل ہے، اور دوسرا آپ کے پاس ہائیڈل پاور ہے. ہائیڈل پاور آپ کی دریاؤں میں پانی کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. باہر سے تیل کی آمد جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پرائسز ہائیک ایک سائڈ پر، اور تیلوں کے آمد و رفت جو ہے اس کی طلب و رسد میں کمی کی دوسری وجہ، اور گیس کی جو امپورٹ ہے RLNG کی، وہ 1 اپریل کے بعد اس طرف، مطلب آج آپ اندازہ کرنے کہ آج 16-17 تاریخ ہے، 18 تاریخ ہے، آج تک ایک جو وہ ہے شپ ہے وہ نہیں پہنچا. تو ڈیفینیٹلی آپ کی مشینری رک گئی ہے. جو گیس سے آپ پاور جنریشن کرتے ہیں وہ بھی رک گئی ہے، جو آپ فرنس آئل سے کرتے ہیں وہ بھی رک گئی ہے. دریاؤں کا ویسے بھی کیپیسٹی جو تھی وہ کم تھی. تو اب چیزوں کو تھوڑا سا مینج کر کے تھوڑی سی بہتری آ گئی ہے. صورتحال کو نارمل ہونے میں جو اپنی پرانی روٹین پہ یہ جائے گی، اٹ ول ٹیک آئی تھنک another few days, like a week time it will take. شفیع بھائی، آج سر گوہر کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بشرا بی بی کی فیملی جو ہے جیل کے باہر متنازع گفتگو نہ کرنے پر راضی ہو گئی ہے؟ از اٹ سو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک بشرا بی بی کی فیملی کی بات ہے تو انہوں نے کبھی بھی سیاسی گفتگو نہیں کی، نہ ہی کبھی پریس کانفرنس کی. اس کے باوجود ان کی ملاقاتیں بند ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے یا وہاں پہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے. اگر یہ مسئلہ ہوتا پھر بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتیں بند نہ ہوتی. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو ان کی فیملی کی آخری ملاقات 4 دسمبر کو ہوئی تھی. اب عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے. عمران خان صاحب نے سیاست پہ ہی بات کرنی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو جیل سے ہی سینٹ کے ٹکٹس اور باقی ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے. 120 لوگ ایک دن میں انہوں نے ملاقات کی نواز شریف سے. اس کی باقاعدہ لسٹ موجود ہیں. تو اپنی باری پہ تو ان کے یہ رویے ہوتے ہیں. جب اپوزیشن کی باری آتی ہے یا عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. وہ سیاسی گفتگو ہی کریں گے اور وہ جو اندر جیل میں کہیں گے ہم وہ ایز اٹ از اس کو باہر لے کے آئیں گے. لیکن شفیع جان صاحب، سارے معاملے میں کیا آپ لوگوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ گفتگو نہیں کریں گے؟ جیسے بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اپنی جو ملاقاتیں ہیں وہ تیز کر رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی کا بھی امکان ہے. تو ایسا کوئی معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی سیز فائر ہے، آپ لوگ بھی کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے، دوسری سائڈ سے بھی کوئی نہ کوئی پیش رفت آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ از اٹ سو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے تو کوئی لچک نہیں دکھائی دے رہی. لچک تو ہمیشہ تحریک انصاف نے ہی دکھائی ہے. جلسہ ملتوی کرنا ہو تو تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کیا، اور ہم آئندہ بھی کریں گے. جب بھی پاکستان کی باری آئے گی، جب بھی ریاست کی باری آئے گی، عمران خان اور تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کا مظاہرہ ہم کئی بار کر چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دسمبر سے تو کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. جب 4 دسمبر سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی تو کوئی بیان بھی نہیں آ رہا. 16 اکتوبر سے وکیلوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی
हुई, तो जब वकीलों की मुलाकात नहीं हो रही तो कोई बयान भी नहीं आ रहा। सलमान सफदर की 2 दफा मुलाकात हुई है, एक दफा फ्रेंड ऑफ कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे गए हैं, दूसरी दफा हाई कोर्ट के हुक्म पे गए हैं, उनने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जब इतने अरसा कोई स्टेटमेंट नहीं आई तो तब भी कोई लचक नहीं दिखाया गया। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत जो है ये या मजम्मत ही करनी पड़ेगी, ये हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए सड़क गर्म करनी पड़ेगी। वो 90% लोगों का लीडर है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ है, उसके लिए लीडरशिप जो है। So you are denying the efforts of बैरिस्टर गौहर जो कि मफाहमत की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं नई मज़ामत का रास्ता ही हम इख्तियार करेंगे। देखिए, बैरिस्टर गौहर तो कई दफा मुज़ाकरात को आगे लेके बढ़े हैं, 2025 में भी और 26 में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमेशा वो जो मुज़ाकरात है वो डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, वो आगे नहीं बढ़े। जब अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने ये इख्तियार दिया कि वो मुज़ाकरात के हवाले से हो या फिर तहरीक के हवाले से हो, वो फैसला करे, तो बुनियादी चीज़ों पे हम अचकज़ई साहब के साथ भी एग्री हो चुके थे, जिसमें मैंडेट की वापसी है, जिसमें फ्रेश इलेक्शन है, नए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तैनाती है, फिर 64,000 जो FIRs काटी गई हैं उस पर बात करनी थी, इमरान खान साहब तक रिसाई को मुमकिन बनाया जाए, ज़ाती डॉक्टर की रिसाई तब भी सहूलत दी जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें हम प्रिंसिपली उनके साथ एग्री हो चुके थे, लेकिन हुकूमत इस पर बात करने को तैयार नहीं है। अगर बैरिस्टर गौहर साहब दोबारा चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं और ये जो हमारे प्रिंसिपली कुछ एग्रीमेंट्स है इस पे बात होती है तो बिल्कुल वो आगे बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो इन तमाम चीज़ों पे बात करेगी, क्योंकि जब भी हमने हुकूमत से इमरान खान साहब के केसेस के मुतालिक बात की हो या फिर इमरान खान साहब की सभी सहूलत के बारे में बात की हो तो उसको हमने बेइख्तियार पाया है। मुझे नहीं लगता कि गौहर साहब इन मुज़ाकरात में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इख्तियार साहब, जब LNG का पता था कि वहाँ से हमें LNG नहीं आनी, फिर हमें ये भी पता था कि हम इस क्राइसिस में जा सकते हैं, हुकूमत ने क्यों नहीं इकदाम किए अल्टरनेट पे? हम IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इतनी ज़्यादा पैसे देते हैं, लोगों को अरबों रुपए टैक्स दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर अब हमें शॉर्टफॉल बर्दाश्त करना पड़े या लोगों को लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़े, फिर हुकूमत से सवाल तो होगा। नहीं, सवाल करने आपका हक बनता है, एंड वी आर वेरी मच हियर टू लिसन योर क्वेश्चन एंड टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चन। इसमें तो हम बुरा नहीं मानते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए, वापदा कहें या इसको आप पुराना नाम तो इसका वापदा ही था, ये बिजली का जो महकमा है, ये मतलब इसके मसाइल तो आपको मालूम है कि वो कितने मसाइल हैं। आज सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि जो वापदा एहलकारों को एक जमाने से वो फ्री यूनिट्स मिला करते थे कि उनके घर में हीटर भी चलते थे, गीजर भी चलते थे, AC भी चलते थे, बगैर बिल के, बगैर मीटर के, वो सारा खाता खत्म। कंबर, आपको पता है, दिस इज नॉट द स्पर ऑफ द मोमेंट, दिस इज नॉट द स्ट्रोक ऑफ द पेन। But the decisions come from the high court. The decisions comes from the high court. मैं आपको बताता हूँ, इट टुक, नहीं जी सर, हाई कोर्ट से तो बाद अभी आया, इट टुक मोर देन 3.5 years। ये 3.5 साल पहले हमने इस पर मेहनत शुरू की थी, PDM 1 की गवर्नमेंट में। कोई इस पे तैयार नहीं था, लोग जो थे वो हड़तालों पे जा रहे थे, काम नहीं करते हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये खत्म करना, मराहत किसी की खत्म होती है उनकी तो आपको पता है, वो बड़ी वो उधर उनको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ऐसी चीजों को मैं आपको बताऊं कि हमें अपने ठीक जो 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 हमारे वजीर हैं तवानाई के, उनसे शिकायतें, और हमारी उम्मीदें शायद ज्यादा है, शिकायत नहीं है, लेकिन व्हाट ही इज डूइंग दैट इज अ फैंटास्टिक जॉब। और आपको आने वाले बजट में जून में ये जो सोलर एनर्जी है ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। इसमें ये जो इनकलाब इतना आया है प्राइम मिनिस्टर से, इसकी मंजूरी ये भी अवैस लगारी की मरहून मिन्नत है। और उनकी एक टीम है, डॉक्टर फखर आलम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अपने अब्दुल रहमान खान कांजू, ये लोग, ये एक डेडिकेटेड टीम है, इसके पीछे वो काम किए जा रहे हैं। तो रिजल्ट आपको आने वाले बजट में 2 महीने बाद आप देखेंगे, लॉट ऑफ गुड न्यूज इंशाल्लाह। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानी ग्रामी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे? 2006 के बाद से किसी भी सदर का पाकिस्तान में पहला विजिट होगा अगर वो आते हैं। जॉर्ज W बुश लास्ट टाइम आए थे, सदर मुशर्रफ का दौर था, बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, इस पर बात करेंगे। साथ अमेरिका ईरान जंग,
معاہدہ، اسلام آباد ٹاکس، یہ تمام چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. وی ہیو ود اس امبیسڈر آصف دورانی، فارمر امبیسڈر ٹو ایران. بہت شکریہ آصف دورانی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وٹ ڈو یو تھنک، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ جی یہ تو پھر بہت بڑی نیوز ہوگی. ابھی ٹرمپ صاحب ہی نے کہا ہے تو یقیناً ایسے اگر آپ سمجھے مثبت جو ہے نتائج اگر سامنے آ رہے ہیں تو پھر یقیناً ان کا آنا جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا. یہ پیس کے لیے بھی جو ہے بہت معاون ثابت ہوگا. جی امبیسڈر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان سیز فائر کا بھی ابھی ہوا ہے، اور لیبنان سیز فائر اناؤنس کرنے کے بعد بھی اسرائیل کی طرف سے اس سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، تو ڈو یو تھنک سو کہ اسرائیل کا جو اسپوائلر کا رول ہے وہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا ڈسپائٹ کہ ہم ایگریمنٹ میں بھی چلے جائیں پھر بھی یہاں سے ہمیں خطرہ ہی رہے گا؟ دیکھیے یہ مسائل تو رہتے ہیں. جب اس قسم کی جنگی صورتحال ہو تو اس میں سیز فائر جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے، پھر اس کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جو اس وقت میڈیا چینلز انٹرنیشنل وہ بھی بتا رہے ہیں کہ سیز فائر پہ عمل ہو رہا ہے، ٹریفک بحال ہو گئی ہے، لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک مثبت سائن ہے. اس لیے اس میں فی الحال تو آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہ سیز فائر امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کو بٹھا کے کیا ہے. جی امبیسڈر صاحب، آپ کتنے پوزیٹو ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو بس حتمی شکل دی جا رہی ہے؟ اب دونوں فریق جو ہیں وہ چونکہ سیز فائر کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنلی بس ایگریمنٹ ہونے لگا ہے، بیک ڈور چینل سے تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں، بس فائنلی اناؤنس ہونا ہے اسے؟ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ تو جو پارٹیز ہیں جو اس میں انوالو ہیں وہی کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ٹائٹ لپڈ ہیں، تو اس لیے آپ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جو سائنس نظر آ رہے ہیں اس میں، جیسے ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ ایران مان گیا ہے اور پھر ہم ایگریمنٹ کر لیں گے، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے، اس میں اگر مگر بہت کرتے ہیں، اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں پاکستان جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے صدر بھی تشریف لائیں گے، تو وہ ہمیں امید دلاتے ہیں. اس میں امید کے ساتھ ہی وہ یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آئل کے پرائسز نیچے آ جائیں گے، پھر انفلیشن کم ہو جائے گا، وہ آپ کو یہ امید بھی دلاتے ہیں، تو لالی پاپ دیتے ہیں وہ ساتھ ساتھ. تو لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل تیار ہیں اور پہلے سے زیادہ تیار ہیں، اور ہم ایران کو سبق سکھا دیں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن لیٹس کیپ فنگرز کراسڈ، اور امید یہی ہے کہ جو اس وقت سائن نظر آ رہے ہیں اس کے تحت جو سب سے اہم چیز ہے وہ جنگ بندی ہے. وہ اب آپ نے دیکھا فورٹ نائٹ کی ہوئی جو 21 اپریل کو ختم ہوگی. امید یہ ہے کہ اگر ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ جنگ بندی جو ہے پرماننٹ ہو جائے گی، بلکہ آئندہ کے لیے خطے کے اندر امن کی راہیں بھی ہموار ہو جائیں گی. اب کل جو وائٹ ہاؤس سے بیان آیا کیرولین لیوٹ کا، جس میں وہ کہتی ہیں پاکستان از دا اونلی میڈیٹر ان دس پروسیس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ اور ذمہ داری والا ٹاسک ہے؟ بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی معاہدے ہوئے اور ان سے یونیلیٹرلی امریکہ نے وڈرا کر لیا تھا، تو اب اگر پاکستان کسی معاہدے میں آتا ہے تو پاکستان کی گارنٹی کافی ہوگی، کیا پاکستان اس میں چاہے گا کہ باقی ممالک کی بھی گارنٹی لے؟ وہ جیسے ہم ایجپٹ کے ساتھ بھی مل کر کام کریں، ترکی کے ساتھ بھی، اور پھر سعودیہ کا وزٹ بھی ہمارے پرائم منسٹر کرنے گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. دیکھیے اگر یہ امن بحال ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور آگے اس کو سسٹین کیسے کیا جائے گا اور جا سکتا ہے وہ پارٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان نے اپنا جو رول پلے کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور دنیا بھر میں اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں اب اگر آگے کے سوالات ابھی سے شروع ہو جائیں گے تو ابھی جو امیجیٹ جو مسئلہ ہے
وہ امن کی بحالی ہے اور ایران کے جو سینکشنز ہیں اس کو ہٹایا جائے. ایران کا جو اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز کا جو رائٹ ہے اس کو اجازت دی جائے اور جو خطے میں جو بدامنی ہے فلسطینین جینوسائڈ جس طرح سے اسرائیل نے کیا ہے اس پہ بھی وہ ختم کیا جائے اور امن کی راہیں مزید جو ہیں وہ کھولی جائیں. تو آپ کی یہ امر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. وی شوڈ بی آپٹیمسٹک، اور ابھی تو یہ معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ رائٹ ناؤ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے. بٹ تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں جس میں 2015 میں جے سی پی او ڈیل ہوئی اور اس کے بعد پھر 2018 میں یونیلیٹری ٹرمپ صاحب نے ہی وڈرا کر لیا اس سے. تو اگر کوئی بھی ہوتا ہے اسے سسٹین کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دونوں پارٹیز کے درمیان اگر بات کی جائے ایران اور امریکہ، اس کو برج کرنا ایک سیلف بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اس کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. جی وہ ایسے ہی ہے، اس کی گارنٹی آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں تو بہت ہی ناچیز ہوں اس سے. آپ جو ہے وہ جتنے بھی اس وقت معاہدے ہوئے ہیں ماضی میں آپ نے دیکھ لیا، اگر وہ توڑے گئے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ آگ جلاتی ہے تو ہمیں اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس لحاظ سے وی آر وائز انف ٹو نو دیٹ فائر برنس. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے پارٹیز کے درمیان، اور وہ پیس چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کتنی ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. اس صورتحال میں جو ہے آگے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ وہ ایران کو اور کتنا دباؤ میں ڈال سکتے ہیں؟ ایران نے تو اب بتا دیا کہ ایران ہیز گاٹ the patience level as well as it can sustain the pain. امریکنز جو ہے اگر وہ سپر پاور ہیں وہ ایران میں تو داخل نہیں ہو سکتے. وہ اپنے جو ہے فوجیوں کو ادھر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل بھی تیار نہیں ہے. تو جو ایران کا پیشنس لیول ہے وہ اس کو اسرائیلی اور امریکن میچ نہیں کر سکتے. اس کے یورینیم انریچمنٹ امریکہ کے حوالے سے امریکہ کے حوالے کرنے کی بات ہے جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران ہمارے حوالے کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایسا پاسبل ہے؟ کیونکہ یہ وہ مین پوائنٹ تھا جس پہ کافی زیادہ ڈفرینسز تھے امنگ یو ایس اینڈ ایران. میں نہیں سمجھتا ہوں. میرے خیال میں اس میں جو ایگریڈ پوائنٹ یہی ہوگا کہ جو انریچ یورینیم ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دیا جائے انڈر IAEA سیف گارڈز. تو یہ زیادہ ممکنات میں سے. جی ٹھیک. آپ درانی صاحب ایک جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنگ ختم ہونے کے بعد کس طرح سے ہوگا؟ ایران نے کافی اسٹریٹجک گین کیا ہے جس طرح سے آبنائے ہرمز اس کے پاس ایک جو ہے ہتھیار آ گیا. اور دوسری چیز دیکھیں کہ جو یو ایس اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا یہ غالباً پہلی دفعہ ہوا کہ نیٹو کو بلایا وہ نہیں آئے، اور پھر جو ان کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی یا پالیسی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں بھی ڈنٹ آیا ہے. تو کس حد تک نقصان اٹھایا ہے امریکہ نے اس جنگ میں؟ ان کی سب سے نقصان تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے ایز سپر پاور. اور اب جو ہے اور پھر خطے کے اندر بھی جو ہے جن ممالک نے امریکہ کو بیسز دیے تھے ان کو یہ بڑا شوق لگا کہ یہ بیسز تو ان کی حفاظت کے لیے تھے، الٹا وہ ان کے لیے ایک لائبلٹی بن گئے. تو یہ ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا دنیا میں جس آئل پرائسز اوپر گئے ہیں تو یہ جس سے مہنگائی بڑھی ہے، جس سے انفلیشن بڑھا ہے، اور آئندہ بھی جو ہے اس کے کوئی غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی اسٹیبلٹی جو ہے اگر سامنے نظر نہیں آتی، تو یہ تمام چیزیں یہ امریکہ کے خلاف جا رہی، کیونکہ امریکہ نے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو ریزسٹ کیا گیا. تو یہ سیناریو ہے. تو اس میں امریکہ کے احساس کا خود امریکہ کے اندر جو ہے جنگ کے خلاف بہت بڑی جو ہے تعداد لوگوں کی وہ موجود ہے، اور وہ اس کے خلاف آپ خود کانگریس کے اندر جو ہے اب ڈیفنس جو وار سیکرٹری ہے ہیکسٹ کے خلاف بھی نو کانفیڈنس وہ موو کیا جا رہا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی کوئی کنسنسس نہیں. اس صورتحال میں امریکہ will end up as a loser politically, diplomatically.
मिलिटरीली भी उसकी साख को नुकसान ये पहुंचा है कि असला ये होना काफी नहीं है। जब तक आप अपने लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार ना करें, तो अमेरिका के अंदर कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। अगर जीसीसी ममालिक को देखा जाए तो पोस्ट वॉर बैलेंस को किस तरह से देखते हैं? ईरान चूंकि राइट नाउ एक बड़ी पावर बन के उभर रहा है, और जीसीसी ममालिक अगर अपने आप को वुल्नरेबल समझते हैं, तो पावर बैलेंस आप समझते हैं शिफ्ट होगा? मेरे ख्याल में इसका एक तरीकाकार निकल आएगा, और वो जीसीसी ममालिक जो है उन्होंने भी अपनी प्रिकॉशंस ली हुई हैं। मसलन पाकिस्तान सऊदीया का जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो आज का नहीं है, पुराना चला आ रहा है, तो इसलिए वो अपनी जगह काम करेगा। फिर ये है कि ईरान बज़ात खुद जो है वो खिते के अंदर एक पिलर ऑफ स्टेबिलिटी बन सकता है, और शर्त यह है कि इसमें ईरान और जो खिते के ममालिक हैं बशमूल जीसीसी कंट्रीज, उनके साथ एक डायलॉग जो है वो इस बात की को गारंटी कर सकता है कि खिते में अमन को किस तरह से बहाल रखा जाए। इसमें यकीनन इजराइल एक स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा, तो उसको भी जो है रोकने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए भी जो है दे कैन डिवाइस वेज एंड मींस। जी, पोस्ट वॉर अगर अमेरिका के रिलेशन देखा जाए यूरोप के साथ, नेटो ममालिक के साथ, वो आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल कर दिया था, और अब तो उनके कहने पर वो शामिल भी नहीं हुए हैं। डू यू थिंक सो कि इस पे बहुत कोई मेजर चेंजेस आएंगी? देखिए, ये उन्होंने अपना मैसेज दे दिया है अमेरिका को कि आप फैसला करके हमसे ये तवक्को न रखें कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा सिग्नल है। जी, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही। कंबर ज़ेदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।